بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز ہنسی کا سبب بن گئی؟ فرمایا کہ میرے دو امتی اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہوئے ہیں، ایک اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ پاک اس ظالم سے فرماتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو۔ ظالم جواب دیتا ہے کہ یا رب، اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کے بدلے میں اسے دے دوں۔ تو وہ مظلوم کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لا دے۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام آبدیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کو حوالہ کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ طالب انتقام سے فرمائے گا کہ نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھو۔ وہ سر اٹھائے گا اور جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا کہ یا اللہ، اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہے، موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، یہ کسی نبی اور کسی صدیق اور کسی شہید کے ہے۔ اللہ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ تو وہ فرمائے گا یا اللہ، کون اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ عرض کرے گا یا اللہ، کس طرح؟ تو اللہ فرمائے گا کہ اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا یا اللہ، میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تامے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی مومنین کے درمیان آپ میں صلح کرانے والا ہے۔ شیطان سے حفاظت کا عجیب نسخہ۔ حضرت شبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو رات کو کسی گھر میں سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا، اس گھر میں صبح تک کوئی شیطان داخل نہیں ہوگا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں: سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں، آیت الکرسی، اس کے بعد 2 آیتیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔ کام میں برکت کس طرح آتی ہے؟ صخر الغامدی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، سویرے میں میری امت کے لیے برکت فرما۔ چنانچہ خود نبی کریم علیہ السلام جب کوئی لشکر جہاد کے لیے روانہ فرماتے تو صبح سویرے روانہ کرتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صخر رضی اللہ عنہ ایک تاجر آدمی تھے۔ وہ اپنے تجارتی مال ہمیشہ صبح سویرے بھیجا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے وہ خوشحال اور سرمایہ دار ہو گئے۔ انسان کی تباہی اور کامیابی کا سبب خواہش سے منہ پیر لینا سرداری کی باتیں ہے، خواہش کا ترک کرنا پیغمبری کی طاقت ہے۔ جب تیری طبیعت کا گھوڑا تیرا فرما بردار ہو جائے تو اخلاص کا سکہ تیرے نام ہو جائے گا۔ خواہش کی 2 قسمیں ہیں، ایک لذت و شہوت کی خواہش، دوسری مرتبہ و عہدہ اور ریاست کی خواہش۔ جس کو لذت و شہوت کی خواہش ہو جاتی ہے وہ میخانے میں مقیم ہو جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ اس کے فتنہ و شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ مگر جس کو ریاست و منصب کی خواہش ہو جاتی ہے وہ عبادت گاہوں، خانقاہوں اور دائروں میں رہتا ہے اور مخلوق کے لیے فتنہ ہوتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور مخلوق کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ جس کے تمام افعال خواہش کے مطابق ہو اور نفس کی رضامندی ہی اس کا مقصود ہو، وہ اگر آسمان پر بھی پہنچا جائے تو وہ اللہ سے دور ہی رہے گا۔ اور جو کوئی خواہش سے دور ہوگا اور نفس کی مطابعت سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، وہ اگر بت خانے میں بھی ہوگا
تو اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ خواجہ ابراہیم خواص رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ایک دن سنا کہ روم کا ایک راہب 60 برس سے رہبانیت کے طریقہ پر قائم ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ رہبانیت کی شرط تو 40 سال سے زیادہ نہیں ہے، وہ کس مقصد کو لے کر اب تک دیر گرجا میں ٹھہرا ہوا ہے؟ میں نے اس سے ملنے کا ارادہ کیا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے کھڑکی کھولی اور کہا، اے ابراہیم، آپ جس کام کے لیے آئے ہو میں اس کو جانتا ہوں۔ میں یہاں رہبانیت کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ میرے پاس بری خواہشات رکھنے والا ایک کتاب ہے، اس کو یہاں بند کر کے اس کی نگہبانی کر رہا ہوں تاکہ اس کی شرارت مخلوق تک نہ پہنچے، ورنہ میں وہ نہیں جیسا تم نے سمجھے یہ نفس سخت کافر اور نافرمان ہے، اس کا مار ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خواجہ ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ باتیں سن کر میں نے کہا، خداوند تو ایسا قادر مطلق ہے کہ این گمراہی میں بندے کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور یہ درجہ عنایت فرماتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم، تو کب تک آدمیوں کو ڈھونڈ کرے گا؟ جا اپنے آپ کو تلاش کر، اور جب پائے تو خود اپنا نگہبان ہو جا۔ یہی خواہش نفس انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ جزاک اللہ۔